بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 39 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے المضاف الی یاء المتکلم، یعنی جب ہم اضافت کرتے ہیں یاء متکلم کی طرف تو اس کی کیا صورتیں ہیں اور اس کی شکل کیسی بنے گی، یا ماقبل مکسور ہوگا یا ماقبل ساکن ہوگا۔ آئیے مثالوں سے اور بحث سے اسے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المضاف الی یاء المتکلم، جب کبھی ہم اضافت کرتے ہیں یاء متکلم کی طرف، اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، قمت بی من العمل، میں نے اپنے نصیب کا کام کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نصیبن یہ اسم ہے، اس کی اضافت ہو رہی ہے یاء متکلم، نصیبی میرا اپنا جو نصیب تھا، جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے کر لی ہے۔ یا اس طرح پڑھ سکتے ہیں قمت بنصیبیہ، ٹھیک ہے، یا جو ہے اس پر فتحہ بھی آئے گا اور اس کو آپ ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں یاء متکلم، قمت بنصیبی، یا آپ کہہ سکتے ہیں قمت بنصیبیہ من العمل، سموت بآدابی، مجھے جو منزلت اور مجھے جو درجہ ملا ہے، اونچائی ملی ہے، بآدابی میری جو آداب ہیں اور میرے جو اخلاق ہیں، او بآدابیہ دونوں صحیح ہیں۔ اعطف علی الفقیر، فقیر پر میں شفقت کرتا ہوں، بصدقاتی یا بصدقاتیہ، جو میرے صدقہ خیرات ہیں اس سے میں فقیر کے اوپر شفقت ان کو دیتا ہوں، یعنی کہ تو یہ پہلی صورت ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مضاف جو ہے وہ صحیح سالم ہے، آداب، اسی طرح صدقات، اسی طرح نصیب، کیونکہ آخری جو حرف ہے نصیب کا وہ با ہے، یہاں پر بھی با ہے، یہاں پر تا ہے، یہ حروف صحیحہ ہیں، حروف علت نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری قسم کی مثال ہے، ان عصایا، عصا کہتے ہیں ڈنڈے کو، اور یا ڈنڈا سمجھ لیں، یا اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں عکازہ، جس کو ہم چڑی کہتے ہیں۔ تو عصا یہاں پر الف ہے، الف ساکن ہے، یا متکلم ہے، تو عصا کی اضافت ہے یا متکلم کی طرف، لیالیہ یا لیالیہ، یہاں پر بھی ہیں صاحبہ یا صاحبانی، یہاں پر نون تھا لیکن نون حذف ہوا، پھر بھی الف بچ گیا، یہاں پر الف ساکن ہے، حرف علت ہے جسے آپ جانتے ہیں، صاحبایا۔ اسی طرح منقذیہ، ٹھیک ہے، منقذیہ سے جمع مذکر سالم ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب کبھی یہاں پر مفرد ہو یا جمع ہو یا تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم ہو، جب ان کی اضافت ہوتی ہے تو اس کی یہ جو شکلیں ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اسی طرح ہی ہوں گی۔ آئیے اب ہم بحث سے سمجھ لیں۔ انظر دیکھیے للمضاف، مضاف کی طرف، والمضاف الیہ فی امثلۃ الطائفۃ الاولی، پہلی قسم کی مثالوں میں، تجد المضاف، مضاف کو آپ پائیں گے اسما صحیح الآخر، آخری جو حرف ہے وہ صحیح ہے، ولیس مثنی، نہ وہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور نہ وہ جمع مذکر سالم کی مثالیں ہیں۔ والمضاف الیہ الی المتکلم، اور مضاف الیہ یا متکلم ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ آخِرَ الْمُضَافِ وَيَا الْمُتَكَلِّمِ، جب آپ غور کرتے ہیں مضاف کے آخری حرف پر اور یا متکلم پر، فی امثلۃ هذه الطائفہ، اس قسم کی مثالوں میں، وجدت الاول مکسورا دائما، تو جو اسم ہے نصیبیہ، نصیبی، با پر کسرہ ہے، مکسور دائما ہمیشہ، لمناسبت الیا، کیونکہ یا متکلم ما قبل میں کسرہ چاہتا ہے، یا متکلم اپنے پیچھے جو حرف ہے اس پر کسرہ چاہتا ہے مناسبت کی وجہ سے، مضاف الیہ۔ اما الیاء نفسها فیجوز اسکانها وفتحها، لیکن جو یا متکلم ہے اس میں دو صورتیں ہیں، اس کو آپ ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں، فتحہ بھی، جسے میں نے مثالوں میں سمجھایا۔ وکذلک الحال فی کل مثال، تمام وہ مثالیں جو اس طرح ہوتی ہیں، علی النحو المذکور، اسی طرح اس پر عمل کیا جائے گا۔ انظر دیکھیے الی امثلۃ الطائفۃ الثانیہ، دوسری قسم کی مثالوں پر، تجد المضاف فیہا مقصورا، مضاف جو ہے وہ یا تو مقصور ہے جیسے عصا، الف مقصور، یا منقوص ہے جیسے لیالیہ میں یا ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے نا مثنیٰ ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا صاحبہ، یا مذکر سالم جیسے منقذون۔ تو والمضاف الیہ یا متکلم، ایضا یہاں پر بھی مضاف الیہ یا متکلم ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ آخِرَ المضاف، مضاف کا آخر ہے اور اس کو دیکھ لیں، یا متکلم کو بھی دیکھ لیں۔ وجدت الاول، جو مضاف ہے ساکنن، وہ ساکن آئے گا دائماً ہمیشہ، کیونکہ یہاں پر منقوص ہے اور مثنیٰ ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہاں پر مضاف جو ہے وہ ساکن ہی ہوگا۔ والیا مفتوح دائماً، اور یا جو ہے اس پر فتحہ ہی آئے گا۔
وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي كُلِّ مِثَالٍ، اسی طرح ہم عمل کریں گے تمام اس مثال میں جس میں مضاف جو ہے اس حالات پر ہوں، جیسے یہ 4 حالات آپ نے دیکھ لیے، مضاف مقصور ہو، مضاف منقوص ہو، مثنی ہو، جمع ہو، وہاں پر ساکن ہی آئیں گے مضاف. ہاں، اور یا جو ہے وہ کیا آئے گا؟ مفتوحہ آئے گا، اس پر فتحہ ہوگا. قاعدے سے سمجھ لیں، اذا اضیف الاسم، اگر اسم کی اضافت کی جائے الی یا المتکلم، یا متکلم کی طرف، کسر آخرہ، تو مضاف کا جو آخر ہے اس پر کسرہ لے کر آئیں گے، لمناسبت الیا، کیونکہ یا متکلم ما قبل کسرہ چاہتا ہے. وجاز فی الیاء، اور یا میں جائز ہے الاسکان والفتح، چاہے ساکن پڑھیں چاہے آپ مفتوح پڑھیں، جیسے پہلی مثال میں تھا. الا اذا کان مقصورا، مگر اس صورت میں جب وہ مقصور ہو مضاف، یا منقوص ہو، یا مثنی جمع مذکر سالم، فیجب تسکین آخر المضاف، اس صورت میں مضاف کا آخر ساکن ہوگا اور یا متکلم پر فتحہ لازمی ہوگا. امید ہے کہ یہ سبق آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا. ضرور دوبارہ سنیں، مثالوں کے سمجھیں. والسلام علیکم.